جب ان سے کہا جاتا ہے نا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن کی طرف آؤ، قرآن بتائے گا کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے، دیکھو تم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ اور رسول کی طرف آؤ، یعنی حدیث دیکھو رسول کی۔ آج بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں نا آؤ آپ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، حدیث میں دکھاؤ، کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ماں وجدنا علیہ آبانا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی اب تم بہت زیادہ کوئی پڑھ گئی ہو، بہت زیادہ تمہیں عقل آ گئی ہے، ہمارے تو پورے خاندان میں ایسے کرتے رہے، ہمارے باپ دادا، ہمارے امی، وہ کوئی جاہل تھے، کوئی وہ پاگل تھے، وہ تو اتنے تہجد گزار تھے، اتنے نیک تھے، اب انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو بس وہ دین ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں ایسا ہوگا جو کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا پردادا کوئی بہت قرآن کے عالم فاضل فقہا علماء تھے، حالانکہ فقہا علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تو بلکہ اس زمانے میں دین کا علم نہیں تھا، قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے نہیں تھے لوگ، پھر ہم کہنا کہ بس وہ کرتے تھے ایسا اس لیے میں کر رہی ہوں، وہ کنڈے دیتے تھے تو میں بھی کنڈے دوں گی، وہ فلانی چیز کرتے تھے تو میں بھی کروں گی۔ تو بھائی قرآن اور حدیث سے دکھا، نہیں ہمیں نہیں، قرآن حدیث کا نہ ہمیں بتاؤ، وہ جب کرتے تھے تو اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، کوئی سند لے کر آؤ، کیا صحابہ نے ایسا کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس میں کوئی جواب نہیں، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے بزرگ اتنے عرصے سے ہمیشہ سے ہم نے اپنے گھروں میں یہی ہوتے دیکھا تو کیوں نہ ہم کریں، کہ ٹھیک ہے بزرگوں کی عقیدت، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں پہ دین آتا ہے نا وہاں پہ قرآن و حدیث کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں نہیں ہے جائز، آپ بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا محبت اپنی جگہ، محبت دیں، عقیدت، محبت، ان کا احترام وہ اپنی جگہ، لیکن جب دین کی بات آئے گی صرف اس لیے کہ وہ کرتے تھے تو آپ کو کیسے پتا کہ ان کی ہر چیز کیا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے نا، صرف پیغمبر ایسے ہوتے ہیں جو خطاؤں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ یہ حال ہے کہ آج دین کے بارے میں جو جتنا زیادہ لا علم ہے نا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن اور بہتر سمجھتا ہے، تو ہمیں نہیں یہ دین وین کی زیادہ باتیں پتا۔ مجھے ایک یاد ہے اپنے پروفیسر کہ وہ کلاس میں کہتے تھے جب کوئی اسلام کی بات، دین کی بات ہوتی تھی، کہتے تھے یہ دین وین کا مجھے نہیں کچھ پتا، حالانکہ وہ کوئی پی ایچ ڈی تھے، یہیں سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے وہاں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہے دین کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر، اور دین کے بارے میں لا علمی پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں یہ اس طرح کی یہ چیزیں پتہ نہیں، کچھ زیادہ یہ تو پتہ نہیں کوئی جیسے ایک فالتو اور دقیانوسی قسم کی بیکورڈ چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے صرف ایسی صورت میں جب علم نہیں ہوتا؟ عرس، برسیاں، میلاد، شب برات منانا، یہ بس دین ہے، عید منا لی یہ بس دین ہے، دیٹس اٹ، ایسا ہی ہے نا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا دین۔ اور وہ پھر ہم یہی کہتے رہتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے باپ دادا کو دیکھا، کیونکہ خود تو کوئی بے عقل ہے، خود تو کوئی علم ہے نہیں، کیا ہے بھائی ثبوت آپ کے پاس کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا تم تب بھی آباء و اجداد کے طریقے پہ چلو گے، چاہے ان کو کچھ بھی نہیں علم اور کچھ بھی ان کو ہدایت نہیں تھی، تب بھی تم انہی کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ یہ نہیں کہ آباء و اجداد کے راستے پہ نہیں آپ چل سکتے، یہ نہیں کہ آباء و اجداد کو ہمیشہ نگیٹ کرنا ہے۔ اب آپ کی امی کہیں نماز پڑھو تو آپ کہیں نہیں میں نے قرآن میں پڑھا کہ آباء و اجداد کے پیچھے نہیں جانا، یہ نہیں ہے بات۔ آباء و اجداد جب قرآن اور حدیث سے الٹ بات کر رہے ہیں تو تب ان کے پیچھے نہیں جانا، اس لیے کہ وہ نہیں علم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم پھر بھی آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہو گے، چاہے ان کو نہیں بھی کچھ علم، چاہے وہ ان کو ہدایت ملی نہیں، یہ انہوں نے تو قرآن کی تعلیم ہی نہیں لی، ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا، قرآن کا نہیں پتا تھا، آپ کیا پھر بھی وہی کرتے رہیں گے؟ خود ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں، کیا یہی دلیل کافی ہے ہمارے لیے؟ اے ایمان والو، تم پر ہے جو تمہارے اپنے نفس ہیں، یعنی تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی جانوں کی ہے، صرف تمہاری اپنی، مطلب کیا ہے؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گی تم کو جو بھٹک گیا جبکہ تم نے ہدایت پالی، یعنی اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا
تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری صرف اپنی جان کی ہے اور کسی کی نہیں۔ آج تک بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں و نہی عن المنکر کریں، اب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مائنڈ یور اون بزنس والی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ تمہارے پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کو بتا دو، تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتا دینا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہیں نہیں نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پوچھے گا۔ وہی والی بات جو پہلے گزری ہے کہ یہ لوگ تمہاری تبلیغ کے باوجود، تمہاری دعوت دینے کے باوجود، تعلیم کے باوجود، یہ لوگوں نے بدعت کیوں کی، انہوں نے غلط کام کیوں کیے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ساری دنیا کی فکر میں لگی رہوں اور اپنا ہوش ہی نہیں۔ لیکن جب لوگ کہتے ہیں نا سارے یہ کر رہے ہیں، سارے ہی وہ کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ اور بھائی اگر سارے غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ان کا غلط راستے پہ جانا کوئی نقصان نہیں دے گا، ایز لانگ ایز آپ صحیح چل رہے ہیں اور آپ ان کو بتاتے جائیں کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اسی طرح ساری دنیا اگر صحیح راستے پہ چل رہی ہے، اگر آپ خود ہی صحیح راستے پہ نہ رہے تو آپ تو جنت میں نہیں جا سکتے، کس لیے کہ سارے جنت میں جا رہے تھے تو میں بھی چلے جاؤں گی؟ نہیں، سب صحیح راستے پہ ہوں، جب تک آپ خود صحیح راستے پہ نہیں ہیں اس وقت تک آپ ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ تو تمہارے پر تمہاری ذمہ داری، تم اپنے آپ کو تو صحیح رکھو، پہلی ذمہ داری تو تمہیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، خود کو سیدھا کرو۔ کوئی اور نہیں مانتا نہ مانے، دوسرے کی وجہ سے اپنا تو نہ بیڑا غرق کرو، سارے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تو میں بھی چلی جاؤں۔ اب جہاز میں دیکھتے نا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی پہلے بیلٹ لگاؤ اور اپنے پہلے اگر ایسے کوئی حادثہ ہو جائے، آکسیجن ماسک ہے، پہلے اپنی آکسیجن لگاؤ پھر دوسرے کو دینا۔ اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے سب کے سب کو، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہو، تو پھر تم ان کی فکر چھوڑو، ان سے اللہ خود ہی پھر پوچھ لے گا۔ اب آگے 3 آیتیں جو ہیں ایک موضوع کے اوپر ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتی ہوں، تو اس سے آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ سفر کر رہے تھے لوگ اور ایک شخص بدیل مسلمان ہی تھا، وہ 2 آدمی تھے، تمیم اور عدی، تمیم اور داری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ نصرانی تھے، تو یہ سارے ٹریڈنگ کے لیے شام گئے۔ شام پہنچ کے بدیل جو تھے وہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے مال کی ایک پوری جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں ان کی لسٹ بنا کے اپنے سامان میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع نہیں کی کہ میں نے یہ لسٹ رکھ دی ہے۔ جب مرض زیادہ بڑھ گیا اور لگ رہا تھا کہ اب موت آ جائے گی، تو یہ جو 2 کرسچن ان کے ساتھی تھے ان کو وصیت کر دی کہ میرا یہ سارا مال جو ہے وہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ آپ دیکھیں نا، ایک پردیس میں ایک بندہ مر رہا ہے، اس وقت کوئی ٹیلی فون ٹیکسٹ یا یہ نہیں ہوتے تھے، تو ان کے حوالے کر دیا بھی یہ میرا مال ہے، ان کو دے دینا۔ انہوں نے سارا مال، سارا سامان لے کے وارثوں کے حوالے کر دیا، سوائے ایک چاندی کا پیالہ تھا، بہت ایکسپینسو تھا وہ، اس کے پر سونے کا نقش و نگار ہوا تھا، وہ نکال لیا اس میں سے۔ اب جب وارثوں کو جا کے دیا تو انہوں نے پوچھا، وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ جو لسٹ تھی وہ سامان میں سے نکل آئی نا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اس نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ جو اس کے پاس یہ تھا ایک پیالہ، تو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا۔ آخر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، کیونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھا، تو یہ جو 2 کرسچن تھے نا، انہوں نے قسم ان سے لی گئی، یہ جو 2 آئے تھے ان کو کہتے ہیں وصی، جس کے سامنے وصیت کی گئی تھی، تو یہ جو تمیم اور عدی تھے انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے تو مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، نہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ آخر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب جب انہوں نے قسم کھا دی، وارثوں کے پاس تو نہیں نا کوئی گواہ تھے، تو کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ پیالہ ان دونوں نے جو وصی تھے عدی اور تمیم، انہوں نے مکہ میں کسی سنار کے پاس بیچ دیا۔ اب جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے ایک میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے وقت گواہ نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی جھوٹا سمجھے۔ تو میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کہ اب دیکھیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ انہوں نے بیچا ہے، مکہ میں انہوں نے یہ بیچا ایک سنار کے ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ پیالہ بھی تھا۔ تو اب یہ میت کے جو وارث تھے، اب انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ میت کا تھا،
جو مر گیا اس کا تھا، اور یہ ان دونوں کی جو قسم تھی، جو ان کرسچنز نے دونوں نے قسم کھائی تھی، وہ جھوٹے ہیں. انہوں نے پھر وہ پیالہ جو تھا وہ 1000 کا بیچا تھا، تو انہوں نے وہ 1000 پھر ان وارثوں کو دیے. پھر کہ ایک بندہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ایک بندہ جب فوت ہو رہا ہے، جب کسی جگہ پہ سفر میں ہے، وہ اس کے وارث وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، تو ٹھیک ہے ان میں سے 2 لوگوں کو لے کر آ جائے وہ، اور اپنی جو بھی وصیت ہے یا جو مال ہے وہ ان کو دے دیں، اور ان کو کہہ دیں میرے وارثوں تک پہنچا دو. اچھا، اب وہ جا کے وارثوں کو دے دیں. اب مثلا یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن مثلا اگر وارثوں کو شک پڑ جائے کہ نہیں، جیسے اب انہوں نے لسٹ نکالی، لسٹ میں ان کو پتا چلا تو سونے کا پیالہ بھی تھا، وہ تو غائب ہے اس میں سے، تو اب ان کو اگر شک پڑ گیا کہ کچھ وصیت کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ ان کو کہیں، یہ جو لے کر آئے ہیں نا، جو مال لے کر آئے ہیں، جو وصیت کی بات لے کر آئے ہیں، ان کو کہیں کہ تم قسم کھاؤ. اور ایک قسم وہ کب کھائیں گے؟ مسجد میں کھائیں گے نماز کے بعد. یہ بھی ہم ساری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نماز کے بعد ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہ قسم کھائیں گے کہ بھئی ہم سچی بات کر رہے ہیں، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، ہماری قسم کوئی جھوٹی نہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اگر تو وارثوں کو اطمینان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، انہوں نے یہ، ان کی قسم جھوٹی ہے، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے قسم اٹھائی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، تو اب وارثوں میں سے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی قسم کھائیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو ان کی جو وصی تھے نا، جنہوں نے پہلے جن 2 نے قسم کھائی تھی، جیسے یہاں پہ یہ 2 غیر مسلم تھے جنہوں نے آگے قسم کھائی تھی، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو وصیت لے کر آئے تھے، ان کی قسم نلیفائی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ان کی قسم کو نہیں اب اعتبار کیا جائے گا، نہیں لی جائے گی اب ان کی قسم، اور پھر ان وارثوں کو سچا سمجھا جائے گا. ایمان والوں، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، مثلا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں اور وہ مرنے لگی ہے، اور اس وقت وہ اپنا زیور اتار کے دے دیتی ہے کسی کو، یہ لو 2 لوگوں تم لوگ میرے گوار ہے نا، میرے بچوں تک یہ پہنچا دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں. ٹھیک ہے، تو مثلا اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، اس وقت وصیت کا وقت آ گیا، تو ذوا عدل منکم، 2 عدل والے تم میں سے، او آخرانی من غیرکم، یا 2 دوسرے تمہارے سوا، یعنی منکم تم میں سے کا مطلب کیا؟ مسلمانوں میں سے ہوں یا تمہارے اپنی برادری قبیلے کے ہوں، تو 2 عدل والے لوگ، ان کو تم وصیت اپنی حوالے کر دو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ وصی. ٹھیک ہے، وصی. ان کے مرنے لگا اور اس کے پاس یہ 2 لوگ تھے، وہ یا پھر ہاسپٹل میں نرس تھی، ڈاکٹر تھے، اس نے کہا اب یہ تو غیر مسلم ہے، تو اب مسلمان کو کون ڈھونڈنے کے لیے جائیں؟ او آخرانی من غیرکم، یا 2 دوسرے تمہارے سوا. تمہارے سوا کا مطلب کیا؟ آؤٹ آف مسلم، مسلمان نہیں ہے. اب یہ بتایا گیا کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو، ظاہر ہے اپنے گھر میں ہو تو اپنے بچے ہوں گے، کوئی اپنے گھر والے پاس ہوں گے، تم جب سفر میں ہو تو ظاہر ہے کسی اسٹرینج لینڈ میں ہو سکتے ہو، یا ایسی کوئی حالت آ گئی ہے کہ جس وقت بالکل آپ کے پاس آپ کے کوئی نہیں ہے. فاصابتکم مصیبت الموت، اس وقت آ گئی تمہیں موت کی مصیبت، تو اب تم یہ کرو کہ 2 گواہ بلا لو، مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، 2 ہونے چاہیے، اور وہ گواہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وصی. ٹھیک ہے، اب جب میں وصی بولوں گی تو سمجھ جائے گا یہ والے تحبیسونہما من بعد الصلاۃ. فار ایگزامپل، جب انہوں نے جا کے دیا ہے ان کے گھر والوں کو، تو اب ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے، اس میں سے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ یہ جو 2 گواہ ہیں، مسلمان گواہ، ان کو روک لو نماز کے بعد. کیوں نماز کے بعد کیوں روکو؟ انہوں نے سے قسم لینی ہے نا، تو نماز کے بعد اس لیے، ظاہر مسجد میں اس وقت نماز ہوتی تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد انسان کا دل تھوڑا اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور پھر مسجد جیسی جگہ، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ، انسان کا ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. انسان سوچتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، تو اس لیے من بعد صلات کے بعد روکو. اور پبلک بھی ہوتی ہے وہاں پہ، زیادہ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے ذرا انسان کو ڈر رہے گا کہ کہیں میں جھوٹی قسم کھائی تو یہ نہ ہو کہ ان میں سے ہی کوئی کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی میں نے تو اس وقت دیکھا تھا، اس نے تو اس کو یہ بھی دیا تھا، یہ غلط کہہ رہے ہیں. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی. کیا قسم کھائیں گے؟ یہ قسم کے الفاظ ہیں آگے، اس کو انورٹڈ کامرس میں کرتے ہیں. اِنْ ارْتَبْتُمْ، دونوں قسم کھائیں گے. اِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، اگر شک میں پڑے تم، نہ ہم بیچیں گے اس کو قیمت میں. سوری، یہاں سے آپ کریں لا نشتری بِهِ ثَمَنًا،
انہیں تب تم تو وہ ہے نا کہ اگر تم شک میں پڑ گئے، یعنی وارث اگر شک میں پڑ جائیں تو کیا کریں، تم ان کو روک لو، تم ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ قسم کھائیں۔ اب یہاں سے انورٹڈ کاماز کریں، لا نشتری بھی ثمن، ہم اس کے اوپر ہم اس کو کسی قیمت پہ بیچیں گے نہیں، یعنی ہم اپنی قسم کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے، کوئی جائز ناجائز فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کوئی نقصان کیوں نہ پہنچ رہا ہو، لیکن ہم نہیں اس کو ایسے اپنی قسم کو بیچیں گے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قسم ہے اس سے چاہے ہمارے رشتہ دار کو نقصان ہو رہا ہو لیکن پھر بھی ہم اپنی قسم کو بیچیں گے نہیں، چاہے دوسری طرف ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو فائدہ ہو رہا ہو نقصان ہو رہا ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو اللہ کی، اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، تب تو ہم بالکل گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم نے گواہی کو چھپایا، یعنی وہ یہ قسم کھائیں۔ اب یہ سارا انورٹڈ کامز میں ہم نے کر لیا، لا نشتری سے لے کے آثمین تک، یہ وہ اوتھ لیں، قسم اٹھائیں، حلف اٹھائیں کہ ہم نے جو ہم نے لا کے دیا ہے نا، مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اب اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، ہم اللہ کی گواہی کو، اللہ کی گواہی کیوں کہا ہے یہاں پہ شہادت اللہ، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں ڈالی ہے، ہمارے اوپر ڈالی ہے، اللہ نے یہ گواہ ہمیں بنایا، یہ گواہی دینا اللہ کی طرف سے نا، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اور اگر ہم نے کوئی ادھر ادھر گڑبڑ کی تو ہم تو بڑے گناہگار ہوں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے، زیادہ قریب تر ہے کہ وہ لائیں گواہی کو اس کے منہ پر، یعنی فیس ویلیو پہ لے کر آئیں گواہی، جیسے ہے ویسی گواہی دیں، قسم جھوٹی نہ کھائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، کون نہ کھائیں؟ وسیع جو ہے اس بات کی وجہ سے پھر وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، کیوں؟ او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ وہ ڈر جائیں کہ پھیر دیں قسمیں ان کی قسموں کے بعد، یعنی وسیع کی قسموں کو پھیر دیا جائے گا، لوٹا دی جائے گی، اس کو نلیفائی کر دیا جائے گا وارثوں کی قسم سے، وہ اس بات سے ڈریں گے تو وہ سچی گواہی پھر لے کر آئیں گے۔ وارثوں کی قسموں کے بعد ہماری تو قسم کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور لوگوں کے سامنے بھی کتنی ہماری رسوائی ہوگی کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ لوگ سچی قسم کھائیں، قسم کو بالکل سچ سچ آ کے بیان کریں۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرو اللہ سے اور سنا کرو، یعنی غور سے سنا کرو، بعد میں یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کسی نے کیا کہا تھا۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو فاسق فاجر نافرمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔